बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से आज उनकी दो बहनों की मुलाकात हुई है। उसमें जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, उन्होंने एक बड़ा साहनिया जो सवात में हुआ था उस बुनियाद पर एक बड़े अफसर को, डीजी को हटा दिया है। जो पूरे सूबे का डीजी था उसको हटा दिया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर जो सेनेट इलेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है मौजूदा सेटअप को। चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, अब सारे का सारा अख्तियार आ गया स्पीकर के पास, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पास। वहीं पे आज जस्टिस अरशद अली जो कि जज हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उस बेंच में रिज़र्व सीट्स से मुतल्लिक केस था और अदालत ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमती इत्तेहाद की मिली भगत को ना सिर्फ एक्सपोज़ किया है बल्कि अदालत ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन भी दे दी है। और हुकूमती इत्तेहाद को आज कोई रिलीफ नहीं मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से उनकी दो बहनों की मुलाकात हुई है और इमरान खान ने अगस्त के महीने में बाकायदा तौर पर तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। अगस्त के महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक है वो शुरू हो जाएगी। और वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान के बेटे कासिम और इमरान खान का बेटा सलमान, आज मैंने आपको कहा था कि आज मंगल का दिन है और पीटीआई एक सरप्राइज़ देने जा रही है। और मैंने आपको कहा था कि अगर तो बहनों की मुलाकात हो गई वेल एंड गुड, मुलाकात ना हुई तो भी इमरान खान ने अपना मैसेज दिया हुआ है और वो आज अनाउंस हो गया है। दोनों बहनों की मुलाकात हो गई है। मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया है अगस्त का महीना तहरीक के हवाले से। वहीं पे ये भी कहा गया है कि इमरान खान के बेटे कासिम खान और सलमान खान पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ अपने वालिद पर होने वाले मज़ालिम बैनुल-अक़वामी दुनिया को जब बताएंगे, फिर वो पाकिस्तान में शुरू होने वाली तहरीक को लीड करने के लिए पाकिस्तान आने वाले हैं। ये एक बड़ी ख़बर है कि इमरान खान की आज़ादी की तहरीक, इमरान खान की रिहाई की तहरीक, रूल ऑफ लॉ की तहरीक, आइन की बालादस्ती की तहरीक, आइन की असल शेप में जो वापसी है, असल सूरत में जो वापसी है, उससे मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक शुरू करने जा रही है, उसमें इमरान खान के दोनों बेटे सुलेमान खान और कासिम खान उसको लीड करेंगे या उसकी में शिरकत करेंगे। लीड तो नहीं कह सकते चूँकि इमरान खान और पीटीआई में मौरूसियत नहीं है, लेकिन वो उस तहरीक में जान डालने के लिए दोनों बेटों का पाकिस्तान आना, ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है मौजूदा हुकूमती सेटअप के लिए और हुकूमती लोगों के लिए। अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की आज बाकायदा तौर पर इस मुलाकात के बाद स्टेटमेंट भी आ जाएगी, तो वो स्टेटमेंट इंतहाई अहम होगी और देखना यह है कि उस स्टेटमेंट के बाद क्या ऑप्शंस रह जाती हैं हुकूमती इत्तेहाद के पास। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो हर सूरत अपना जो हक है वो हासिल करने के लिए पूरी तगोदो वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो रिज़र्व सीट्स का मामला है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली है वहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद में जो लड़ाई है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। आज मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दिलचस्प बात यह है कि ये बेंच वही था, जस्टिस अरशद अली वाला बेंच था जिसने पहले ही समाअत की थी। पहले मैं आपको बता दूं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और फिर हम आ जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट वाली समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने, राजा इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। ये वो केस है जो पीटीआई पी का है, पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियन है उसका ये केस है। मुतफ़रक़ दरखास्तों पर समाअत हुई जिसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। मुतफ़रक़ दरख्वास्त ये थी कि फ़ौरी तौर पर हल्फ़ को रोका जाए, ये जो हल्फ़ उठाने जा रहे हैं उसको रोका जाए। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की मुतफ़रक़ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से उनके वकला सुल्तान मोहम्मद ख़ान, तुफ़ैल शहज़ाद और दीगर अदालत में पेश हुए, जबकि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मलिक हबीब नूर भी अदालत में हाज़िर हुए। वकील सुल्तान मोहम्मद ख़ान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कुछ रोज़ कबल 2 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिस कैलकुलेट की हैं। हमारी इस्तदा है कि हमें हमारे हिस्से के मुताबिक KP में मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि 2024 का नोटिफिकेशन अदालत से मुअत्तल है क्या, जिस पर वकील ने बताया कि जी वो मुअत्तल नहीं है, केस पेंडिंग है। अच्छा, जब पहले रिज़र्व सीट्स तकसीम हुई थी ना माल मुफ्त, 12 जुलाई के फैसले से भी पहले
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مارچ میں تقسیم کر دی تھیں۔ تو پی ٹی آئی پی کا پہلے سے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا، پشاور ہائی کورٹ سے ان کو سٹے مل گیا تھا، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم تو دوسرے فورم پہ چلے گئے ہیں تو پھر انہوں نے وہ واپس لے کے متفرق درخواست دائر کی حلف لینے سے رکوانے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو عدالت نے پوچھا آپ کا جو پہلا کیس ہے جو آپ نے 2024 کو نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا وہ پینڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ پینڈنگ ہے۔ جسٹس انعام نے کہا کہ نوٹس کرتا ہوں، وہ آ کر بتائیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں، اور عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اب یہ حکومتی اتحاد ورسز حکومتی اتحاد ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے حق میں ہو یا ان کے حق میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک محمود خان والی اس کو انٹرم ریلیف نہیں ملا، آج ان کو عدالت سے ریزرو سیٹس کیس میں آج کوئی ریلیف نہیں ملا، نہ ہی اگلی تاریخ عدالت کی جانب سے دی گئی ہے۔ لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواست تھی پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہ بینچ بڑا تگڑا ہے جو پہلے ہی سوالات اٹھا چکا تھا، جسٹس سید ارشد علی والا جو بینچ تھا، کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں ہے، پاکستان تحریک انصاف جو اصل جن کی حکومت ہے صوبے میں، ان کی مخصوص نشستوں کا کیا بنا؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ جناب والا ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں چونکہ انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا۔ تو عدالت نے کہا کہ حکومت ان کی ہے نا اس وقت صوبے میں، تو کہا گیا جی بالکل حکومت ان کی ہے، لیکن ان کو کوئی سیٹیں نہیں دی گئیں۔ اب مسلم لیگ نون اس وجہ سے گئی کہ ہماری بھی 7 جنرل سیٹیں ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی بھی 7 سیٹیں ہیں، ہماری 7 سیٹوں پر ہمیں 8 ریزرو سیٹس دی گئی ہیں، جبکہ جو ان کی 7 سیٹیں ہیں جمعیت علماء اسلام فے کی، اس پر ان کو سیٹیں کتنی دی گئی ہیں؟ 10 دی گئی ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں 8 دی گئی ہیں، ان کو 10 دی گئی ہیں، یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں کم سیٹیں دی گئی ہیں۔ جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج مخصوص نشستوں کی تقسیم کار ڈسٹریبیوشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی، جس میں اسپیشل سیکرٹری لا الیکشن کمیشن محمد ارشد، وکیل الیکشن کمیشن محسن کامران، مسلم لیگ نون کے وکیل عامر جاوید، بیرسٹر ثاقب رضا، جمعیت علماء اسلام کے وکیل نوید اختر، فاروق آفریدی عدالت میں پیش ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام جس میں فریق بھی نہیں ہے لیکن وہ وہاں پہ لڑائی لڑ رہی ہے کہ جناب جو ہمیں 10 ملی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ یہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ جمعیت علماء اسلام اخلاقی اور روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ریزرو سیٹس نہیں لے گی، وہ ریزرو سیٹس کو ٹھوکر ماریں گے، وہ بھائی پشاور ہائی کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں کہ جناب والا نہیں ہمیں جو 7 جنرل نشستوں پر 10 ریزرو سیٹس مل گئی ہیں، یہ بالکل آئین اور قانون 1973 کے آئین کے تناظر میں ہیں، وہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں التجا لے کے گئے ہوئے ہیں۔ تو عدالت میں سماعت ہوئی، ان کے وکیل نوید اختر، جے یو آئی کے وکیل نوید اختر اور فاروق آفریدی بھی عدالت پیش ہوئے۔ اب کل میں نے آپ کو کہا تھا مسلم لیگ نون نے کہا کہ جو اقلیت کی نشست ہے وہ چونکہ ایک ہے تو اس میں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام میں ٹاس کروا دیں۔ یہ ایسا مال مفت تقسیم ہو رہا ہے، عوام کے مینڈیٹ کی اس سے بڑھ کے اس کے تقدس کو پامال کرنا کیا ہوگا کہ کہا گیا ٹاس کروا دیں جس کو سیٹ مل جائے گی۔ درخواست گزار مسلم لیگ نون کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے جب مخصوص نشستوں کی تقسیم کی تو اس وقت مسلم لیگ نون کے 6 ارکان کاؤنٹ کیے۔ مسلم لیگ نون نے 8 فروری الیکشن میں 5 جنرل نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ امیدواروں کی کامیابی نوٹیفیکیشن کے بعد 3 دن میں ایک آزاد امیدوار کو کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے۔ آزاد امیدوار حسان انعام اللہ مقررہ وقت میں مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ ابھی امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن باقی تھا۔ الیکشن کمیشن نے 22 فروری کو مخصوص نشستیں تقسیم کی۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق خیبر پختونخوا میں 26 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 4 اقلیت کی مخصوص نشستیں ہیں۔ پی کے 82 سے ملک طارق اعوان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 22 فروری کو جاری کیا۔ 23 فروری کو ملک طارق اعوان نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا اور اسی دن الیکشن کمیشن کو لیٹر جاری کیا جاتا ہے۔ عدالت کو وکیل نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی اسمبلی میں 7 نشستیں ہو گئیں۔ 4 مارچ کو اقلیت کی نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اقلیت کی نشست ایک جے یو آئی کو، ایک مسلم لیگ نون، ایک پی پی کو دی گئی، جبکہ ایک سیٹ کو خالی رکھا گیا۔ تاہم یہ ٹاسک کے ذریعے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کو دی جائے گی۔ وکیل کے مطابق اسی 4 مارچ کو خواتین کی مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نون کی 6 نشستیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ طارق اعوان کو اقلیت کی نشست پر مسلم لیگ نون کا شمار کیا جاتا ہے اور خواتین کی سیٹوں پر آزاد قرار دیا جاتا ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے استفسار کیا کہ مسلم لیگ نون کی اب 8 مخصوص نشستیں ہیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ملک طارق اعوان نے 22 فروری کے بعد جوائن کیا، جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ آزاد امیدوار 3 دن میں کسی پارٹی کا جوائن کرے گا۔ 22 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اور 1 دن بعد وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں۔ وکیل کے مطابق مقررہ مدت میں جوائن کرنے کے باوجود ملک طارق اعوان کو آزاد ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی درخواست دی کہ 2 آزاد امیدوار مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں۔ نشستوں کی تعداد اب وہ جنرل سیٹیں 5 جیتے ہیں
2 آزاد کو پھر اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں ہماری نشستیں ہوگیں 7، مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے اور اقلیت کی 1 نشست ٹاس پر کی جائے۔ نوید اختر ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ JUI کو فریق نہیں بنایا گیا، ہم اقلیت کی نشست پر منتخب گجرال سنگھ کی طرف سے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ سینٹ الیکشن ملتوی ہوں، عدالت اس کو الیکشن کمیشن کو بھیجنا چاہتی ہے تو 3 دن میں الیکشن کمیشن اس پر فیصلہ کرے۔ جسٹس سید ارشد علی نے استفسار کیا کہ آپ ہمیں سمجھا دیں کہ جب پروسیس مکمل نہیں ہوتا تو کیسے نشستوں کی تقسیم کر سکتے ہیں؟ جب ابھی پروسیس ہی نہیں مکمل ہوا تھا تو آپ نے نشستیں کیسے تقسیم کر دیں؟ جس پر الیکشن کمیشن کے اسپیشل سیکرٹری لاء نے بتایا کہ الیکشن کے 21 دن بعد اسمبلی کا اجلاس ہونا ہوتا ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ آپ 22 فروری آخری تاریخ دیتے ہیں کہ اس وقت تک پارٹی جوائن کریں۔ آپ نے 5 سیٹیں 22 فروری کی پارٹی پوزیشن پر دی ہیں، 21 سیٹیں تو مارچ میں دی ہیں، اس کی کیا لاجک ہے؟ 21 ریزرو سیٹیں کہ جو آپ نے 21 سیٹیں مارچ میں دی ہیں اس کی کیا لاجک ہے؟ اب الیکشن کمیشن کی ساری ریزرو سیٹس تقسیم کا معاملہ ہی عدالت میں اس کے اوپر عدالت نے سٹینڈ لے لیا۔ عدالت نے کہا آپ نے 21 سیٹیں جو مارچ میں دی تھیں اس کی کیا لاجک ہے؟ اسپیشل سیکرٹری لاء نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے 22 فروری کی پارٹی پوزیشن پر نشستیں دی ہیں، جس پر سید ارشد علی نے کہا کہ اگر آپ 22 کو ساری مخصوص نشستیں دیتے تو پھر اور بات تھی، آپ نے تو 22 کو صرف 5 مخصوص نشستیں دی ہیں، باقی جو 21 ہیں وہ تو آپ نے مارچ میں دی ہیں، وہ کس قانون کے تحت دی ہیں؟ JUI کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جس پارٹی کی نشستوں کو چیلنج کیا ہے اس پارٹی کو JUI کو فریق بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ 1 جولائی کو مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ اس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں سریش کمار نے درخواست دائر کی تھی، وہ یہاں پر درخواست گزار نہیں ہے، طارق اوان بھی یہاں پر درخواست گزار ہیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس سید ارشد علی اور جو ان کے ساتھ جسٹس ڈاکٹر خورشید ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جانب سے کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور چیزیں بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں۔ ریزرو سیٹس کی جو تقسیم ہے مارا ماری ہے، ایک ایسا وہ جیسے کہا جاتا ہے نا ایک مارا ماری کا عالم ہونا ہے، تو یہ وہ صورتحال ہے اور اس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ اب سینٹ الیکشن بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ آج اپوزیشن لیڈر جو مسلم لیگ نون کے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی سے، انہوں نے خط لکھا ہے اور یہ خط ان کی جانب سے لکھا گیا ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر کو کہا ہے کہ چونکہ 21 جولائی کو سینٹ الیکشن کا وہ سینٹ الیکشن جو پچھلے ریزرو سیٹس کی وجہ سے 1 سال سے زائد عرصہ سے روکا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ 11 سیٹیں 11 کی 11 سیٹیں PTI کو مل جائیں گی۔ اب جب ریزرو سیٹس انہوں نے حکومتی اتحاد میں تقسیم کر دی ہیں تو اب ان کو پاکستان تحریک انصاف کو 8 سیٹیں ملیں گی، 3-4 سیٹیں حکومتی اتحاد لے جائے گا۔ تو وہ ان کی کوشش تھی، الیکشن کمیشن اپنی اس کوشش میں کامیاب ہونے کے لیے پورا انہوں نے زور لگایا۔ اب اسپیکر اجلاس بلائے گا، اجلاس ہوگا تو حلف لیا جائے گا، حلف ہوگا وہ ممبر بنیں گے اور وہ سینٹ الیکشن میں ہو سکتے ہیں، سینٹ الیکشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت ہیں 11 ٹوٹل نشستیں خیبر پختونخوا کی، جن میں جنرل سیٹیں ہیں 7، 16 ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر، جس میں جنرل کی جو نشستیں اس پر 16 امیدوار ہیں، ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر 6 امیدوار ہیں اور خواتین کی 2 نشستوں پر 4 امیدوار ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اعظم سواتی بھی ہیں اور مراد سعید بھی ہیں، اور اس میں جو باقی رہنمائیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر ارکان کا اعلامیہ جاری ہونے کے بعد 21 جولائی کو اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ سینٹ الیکشن کے لیے تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ابھی بھی آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، 7 نشستوں پر 16 امیدوار ہیں، اور اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ہے اور باقی لوگ بھی ہیں، مرزا محمد آفریدی بھی ہیں، پیر نور الحق قادری بھی ہیں، عرفان سلیم بھی ہیں، اور یہ اظہر مشوانی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آصف رفیق ہیں، تو یہ سارے وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل نشستوں پر ہیں۔ اب 21 جولائی کو ہونا ہے الیکشن۔ 21 جولائی کے الیکشن سے پہلے اپوزیشن چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر سے کہ بھئی آج 8 جولائی ہو گئی ہے، اب اجلاس بلائیں اور حلف لیں۔ اب اگر حلف اسپیکر نہیں لیتے تو 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تو پھر سینٹ کا الیکشن پینڈنگ رہے گا یا پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اب جب پشاور ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ سارا معاملہ کھلے گا کہ بھئی PTI کہاں کھڑی ہوگی، PTI کو کیا تحفظ ہوگا، PTI کیسے سارے معاملات کو لے کے چلے گی۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف وہ جو الیکشن کمیشن 1 سال تک سینٹ الیکشنز نہ کروا کے PTI کے ساتھ جو کام کرتا رہا، اب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی وہی کام حکومتی اتحاد کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کو ابھی وہ بہت رولیں گے۔
अभी तो उनकी आपस की लड़ाई है ना, JUI कहती है हमारी सीटें हैं, ANP कहती है हमारी सीटें हैं, बाहर मीडिया को कहते हैं हम ये नई सीटें लेंगे, ये गलत बात है, ये PTI का हक था, ANP कह चुकी है, लेकिन अदालतों में वो सीटें लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर भी उधर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सारी जमातें इस वक्त बज़िद हैं कि जी उनको सीटें मिलें, चूँकि सीटें उनका हक है। सीटें, हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन जब किसी से हक छीना जाता है तो वो ज़्यादा देर फिर बरकरार नहीं रह सकता। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।